اگرچہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر عمران خان نے قوم کو تھوڑا بہت شعور دینے کی کوشش کی ہے، مگر ملک کے اندر ابھی بھی بہت سارے ایسے سیاسی اور غیر سیاسی گروہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بڑی حد تک عوام ابھی بھی جاہل ہیں، گوار ہیں، پٹواری ہیں۔ وہ کسی حد تک ان کی بات ٹھیک بھی ہے، چنانچہ وہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اس کی بہت سارے یعنی اس کی تفاصیل ہیں، مگر اگر آپ مثال کے طور پہ ایک دو دن پہلے آپ پی ٹی وی کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو استلال چودھری جس قسم کی بکواس کر رہا تھا چیف جسٹس کے خلاف، جس کے اوپر پیمرا بالکل خاموش اور وہ ننگی گالیاں دے رہا تھا پی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر، تو اگر دیکھا جائے تو ثاقب نثار جو ہے وہ اس بینچ کا حصہ نہیں تھے جنہوں نے نواز شریف کو جو ہے نااہل قرار دیا تھا، مگر اس کے خلاف ایک منظم کیمپین کی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد صرف ثاقب نثار نہیں ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ ثاقب نثار اس دور کے اندر چیف جسٹس تھے جب یہ مسئلہ سنا گیا اور نواز شریف کو نااہل کیا گیا۔ اس کا بنیادی طور پہ مقصد یہ ہے کہ اب جو عدلیہ میں موجود ججز ہیں ان کو ڈرایا دھمکایا جائے کہ اگر انہوں نے بھی کچھ نون لیگ کے خلاف کوئی فیصلہ کیا تو ان کے خلاف بھی اسی قسم کی کیمپین کی جائے گی۔ اب جو سوال اٹھایا جا رہا ہے ڈیم فنڈ کا، اس کے اوپر بار بار یعنی اس بات کا اعتراض ہو رہا ہے کہ خدا نخواستہ ثاقب نثار نے اس میں کوئی پیسے کھائے ہیں یا کچھ کیا ہے یا اس نے اس کے اندر کرپشن کی ہے، اس طرح کا ایک بھائی اگر انہوں نے کرپشن کی ہے تو آپ حکومت کے اندر ہیں، آپ ٹی وی کے اوپر آ کے ٹویٹر کے اوپر جا کے اس قسم کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ان کے خلاف مقدمہ قائم کیجئے، آپ کے پاس اگر ثبوت ہیں تو آپ وہ ثبوت سامنے لائیے اور ان کو جا کے کٹہرے میں کھڑا کیجئے اور انہیں بھی اس طریقے سے نااہل کیجیے جس طریقے سے ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر نواز شریف کو نااہل کیا گیا ہے، وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اگر انہوں نے کرپشن کی ہوتی، کوئی دو نمبری کی ہوتی تو وہ بھی نواز شریف کی طرح ملک چھوڑ چکے ہوتے اور وہ بھی نواز شریف کی طرح لندن سے لے کے مدینہ تک ذلیل ہو رہے ہوتے، مگر وہ تو پاکستان میں ہیں۔ اس بات کا ادراک ثاقب نثار کو تھا، اسے معلوم تھا کہ کس قسم کے سیسیلین مافیا سے اس کو سامنا ہے، تو چنانچہ اس نے اسٹیٹ بینک کے اندر ڈیم فنڈ کا اکاؤنٹ بنایا اور اس کی تمام تر ترسیلات کی تفاصیل جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر لائیو دکھائیں کہ کتنے پیسے آئے، کتنے گئے بیرون ملک پاکستانیوں نے۔ مقصد یہ تھا ایک نیک نیت کے ساتھ کہ ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تھا اور ہم چاہتے تھے کہ یعنی لوگ یہ چاہتے تھے کہ حکومت بھی یہ چاہتی تھی کہ ڈیمز کے تھرو جو بجلی ہے وہ کافی سستی ہے اور ہماری ضرورت ہے اور ایک لمبے عرصے سے ہم نے ڈیم نہیں بنایا تو ہمارا ایک ڈیم بننے کی ضرورت ہے، تو ایک نیک نیتی سے انہوں نے یہ کام شروع کیا اور لوگوں کو کہا کہ وہ اس اکاؤنٹ کے اندر پیسے جمع کریں جو بڑے یعنی ٹرانسپیرنٹ اور شفاف طریقے سے، جس کی تمام تفصیل سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے، باقاعدہ ان کا آڈٹ ہو چکا ہے۔ اور نون لیگ کے ہی اس موجودہ دور کے اندر ایک وزیر ہیں جس کی تمام تفصیلات میں بھی آپ سے شیئر کر رہا ہوں، انہوں نے باقاعدہ وہ پیسہ حکومت کے اکاؤنٹ میں جمع کروانے کا کہا ہے، یعنی ایک ایک پائی کا حساب وہاں پہ موجود ہے، سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے، تمام تفصیلات موجود ہیں۔ اور بڑے شرمناک طریقے سے حکومت نے یہ کہا ہے کہ وہ تمام 16.9 بلین روپے حکومت کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے جائیں۔ تو اگر 16.9 بلین روپے وہاں پہ موجود ہے تو آپ شور کس بات کا کر رہے ہیں؟ کون سا ڈیم فنڈ، کون سی کرپشن؟ اس کے اوپر آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر تو 16.9 بلین ہے، اگر اس میں کہیں بھی کوئی کرپشن ہوئی بھی ہے، اول تو یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ پیسہ اسٹیٹ بینک کے پاس تھا اور ثاقب نثار اسٹیٹ بینک سے اپنی مرضی سے پیسہ نکال نہیں سکتے اور ڈال نہیں سکتے، تو کسی طور کی بھی کرپشن اس کے اندر ہو ہی نہیں سکتی۔ اب یہاں تو 16.9 بلین ہے جو کہ حکومت کو مل چکا ہے، جس کے اوپر حکومت کے مختلف لوگ کرپشن کرتے ہیں مگر کوئی مقدمہ یا قانونی چارہ جوئی نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا پروپیگنڈا اور یعنی بیانیہ جو ہے وہ جھوٹ پہ مشتمل ہے، چنانچہ وہ کوئی بھی یعنی اس کارروائی کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ یعنی اس کی مثل یہ ہے کہ جو بھونکتے ہیں وہ کاٹتے نہیں ہیں کیونکہ کاٹنے کے لیے آپ کو ثبوت چاہیے ہوتے ہیں۔ مگر آپ ان کی بدنصیبی دیکھیے نون لیگ کی کہ ان کے اپنے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی حکومت کے یہ جو ابھی ان کا پروجیکٹ تھا آٹے والا 84 بلین کا یا پتہ نہیں 80 بلین کا، وہ بانگے دور ڈنکے کی چوٹ پہ یعنی ان کے اپنے جماعت کے سابقہ وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر 20 بلین کی کرپشن ہوئی ہے۔ یعنی آپ ثاقب نثار کو کہیں پہ روپے 2 روپے کی اس کرپشن کا الزام آپ دے رہے ہیں جس کا آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، اسی ایٹ دا سیم ٹائم آپ کا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے، آپ کا سابقہ وزیر اعظم جو آپ کی پارٹی ہے، آپ کے صرف ایک حالیہ پروجیکٹ کے اندر جو کہ 2-4 دن پہلے تک تھا اس کے اندر 20 بلین کی کرپشن ہوئی ہے۔ ابھی یہ ہم نے آٹے کا نظام 84 ارب روپیہ آٹے کی تقسیم ہوئی ہے، میں معذرت سے کہوں گا کہ اس کے اندر 20 ارب سے زیادہ کی چوری ہوئی ہے۔ تو چنانچہ سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ لوگ اور ان کا بیانیہ ملک کے لیے ایک
कैंसर से कम नहीं है, एक सरतान से कम नहीं है। इसलिए हमें उम्मीद है कि इमरान खान सरतान को और इस कैंसर को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं और उन्होंने इसके इलाज का भी इंतज़ाम किया हुआ है। तो आखिरी उम्मीद यही है कि इमरान खान इस कैंसर को देखेंगे और इस कैंसर का भी वो उसी तरीके से मुफ्त इलाज करेंगे जिस तरीके से वो दूसरे कैंसर्स का मुफ्त इलाज कर रहे हैं। उम्मीद है आपको सारी बात समझ आ चुकी होगी एक नटशेल के अंदर, और आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जिसके पीछे सियासतदान, उनके हाथ रखे और बेकाऊ किस्म के जो तजिया निगार हैं वो सब मौजूद हैं। मगर सबूत आपके सामने है, हकायक आपके सामने है, आप खुद उनका तजिया कर सकते हैं और सच और झूठ का फ़र्क समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।